باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ آپ اللہ نور السماوات پر چند باتیں لکھ لیں، میں 8 نمبر عرض کرتا ہوں، وہ آیت کے اوپر آپ لکھتے آئیں، پھر آیت کو سمجھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ یہ جو لفظ ہے نا اللہ، اس اللہ کے اوپر لکھیں نمبر 1 فاعل، اور نور کے اوپر لکھیں قرآن و سنت نمبر 2 ہے یہ، نمبر ساتھ ساتھ لکھتے ہیں نور پر قرآن و سنت۔ نمبر 3 آ گیا کمشکات، نمبر 3 مومن کا سینہ۔ آگے آ جائیں المصباح فی زجاجہ، المصباح پر لکھیں 4 مومن کا عقیدہ چھوٹا چھوٹا۔ آگے آ گیا الزجاجہ تو کانہا، الزجاجہ پر لکھیں نمبر 5 مومن کا دل۔ نیچے آ جائیں شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، زیتونہ پر لکھیں نمبر 6 مومن کا جسم۔ اس کے نیچے آئیں یکاد و زیتھا، زیتھا پر لکھیں زیتونہ پر کیا لکھا تھا؟ جسم۔ اور نمبر 7 یہ زیتھا پر لکھیں نمبر 7 قرآن و سنت پر عمل۔ اور نیچے نور علی نور پر لکھیں 8 عمل و بیان۔ اب پہلے میں سادہ ترجمہ کرتا ہوں، سادہ ترجمہ کرنے کے بعد پھر یہ جو 8 باتیں ہیں ان کو فٹ کریں گے۔ اس آیت مبارکہ کو حل کرنے کے بڑے طریقے ہیں، میں صرف ایک طریقہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو طریقہ عرض کرنے والا ہوں یہ شیخ پنج پیر رحمۃ اللہ علیہ کا انداز ہے۔ آپ پہلے ترجمہ سنیں نا۔ آپ کے پاس اللہ نور السماوات کے نیچے لکھا ہوا ہے بیان دعویٰ، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اس مسئلے کا ذکر کیا جو مسئلہ تہمت کا سبب بنا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو منافقین نے، مخالفین نے تہمت لگائی تھی، تو ان کو اصل میں چڑ تھی مسئلہ توحید کے ساتھ، اور آگے انہوں نے بہانہ بنا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے سورت کے بالکل ابتدا میں عرض کیا تھا، جب سورت کا ربط بیان کیا تھا، کہ مخالفین، کفار اور منافقین یہ کوشش کریں گے کہ جو توحید کی دعوت دینے والا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بدنام کیا جائے، تاکہ اس کے جو پیچھے چلنے والے لوگ ہیں یعنی صحابہ کرام وغیرہ، وہ اس وجہ سے بدظن ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چھوڑ دیں۔ یہ بالکل سورت کے شروع میں عرض کیا تھا۔ تو اب 4 قوانین بیان ہو گئے بالکل سورت کے شروع میں۔ اس کے بعد منافقین پر زجرات، پھر جو 3 جماعتیں بنی تھیں تہمت لگانے والے، 3 مخلص بندے جو سادگی کی وجہ سے ان کا ساتھ دینے لگے، اور نمبر 3 پارٹی خاموش رہنے والی، ان سب پر زجرات آئیں۔ اس کے بعد جو ہے اصل یہ بیان دعویٰ آ گیا
اس مسئلے کا ذکر جو تہمت کا سبب بنا تھا۔ پہلے سادہ معنی سنیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کریم نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اب نور جو ہے نا یہ مصدر ہے، مصدر میں یا معنی فاعل والا ہوتا ہے اور یا معنی مفعول والا ہوتا ہے۔ یہ تو آپ علماء کرام ہیں، آپ کے لیے بات ہے۔ مصدر میں یا معنی فاعل والا ہوتا ہے اور یا مفعول والا ہوتا ہے، تو اب اس مصدر نور کا معنی اس میں فاعل والا کریں گے، اللہ منور السماوات، نور بمعنی منور، اللہ منور، اللہ آسمانوں کو اور زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ آپ کے پاس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا معنی لکھا ہوا ہے، یدبر الامر فیہما۔ اب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ و مجاہد رحمہ اللہ، ابن کثیر کا حوالہ، اللہ کریم نظام چلاتا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اللہ نظام چلانے والا ہے، اللہ کام کرتا ہے، تدبیریں کرتا ہے۔ خلاصہ کیا نکلا اللہ نور السماوات والارض کا، کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے سارا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ بس مثل نورہ کمشکات، مثال اس کے نور کی مثل جالے کے ہے۔ یہ جالا ہے، یہ الماری کھڑی ہے نا، یہ آگے سے دروازہ ہٹا لیں، یہ جالا ہے، اس کو جالا کہتے ہیں، مشکات ایک جالا ہے۔ فیہا مصباح، اس جالے کے اندر چراغ ہے، ایک چراغ ہے اس جالے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ المصباح فی زجاجہ، چراغ شیشے کے اندر ہے۔ الزجاجہ تو کانہا، شیشے کی کیفیت کیا ہے، وہ میلا کچیلا ہے نا۔ الزجاجہ تو کانہا کوکب دری، شیشہ گویا کہ وہ ستارہ ہے چمکنے والا، بالکل صاف شفاف جیسے ستارہ ہوتا ہے، شیشہ ستارے کی طرح بالکل صاف اور شفاف ہے، شیشے پر کسی قسم کی کوئی میل کچیل نہیں ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکہ، یوقد جلایا جاتا ہے وہ چراغ۔ اب من شجرہ، اس سے پہلے زید کا لفظ مقدر ہے، آپ لکھا ہوا ہے تیل۔ اب چراغ کے اندر تیل ڈال کر اس چراغ کو روشن کیا گیا۔ یوقد من شجرۃ مبارکہ، روشن کیا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے وہ چراغ، بابرکت درخت کے تیل سے۔ بابرکت تیل والا درخت اس چراغ میں ڈال کر اس کو روشن کیا گیا۔ بابرکت درخت کون سا ہے؟ زیتونتن، یعنی زیتون کا درخت۔ اب زیتون کا جو درخت ہے، لا شرقیت ولا غربیہ، نہ مشرقی جانب ہے اور نہ مغربی جانب۔ میرے ہاتھ کو دیکھیں، زیتون کا درخت بالکل میدان کے وسط میں ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو اس پر مکمل دھوپ پڑتی ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے اس زیتون کے درخت پر مکمل دھوپ پڑتی ہے۔ زیتون کو جتنی زیادہ دھوپ لگے اس کا جو روغن اور تیل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ عمدہ اور قیمتی ہوتا ہے۔ اگر زیتون کا درخت مثلاً مشرق کی جانب ہوتا، سورج نکلتا تو دھوپ اس طرف پڑتی، یہ میری پش کی طرف، پوری دھوپ نہ پڑتی۔ اگر ہوتا مغرب کی طرف تو جب سورج غروب ہونے لگتا تو دھوپ سامنے پڑتی، مکمل دھوپ اس پر نہ پڑتی، تو وہ بالکل وسط میں ہے، سورج چڑھے پھر بھی دھوپ، سورج غروب ہو پھر بھی دھوپ۔ یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے۔ لکھا ہے اس قدر صاف اور سلگنے والا معلوم ہوتا ہے، اتنا صاف و شفاف تیل ہے کہ خود بخود روشن ہونے کے قریب ہے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ نہ پہنچے اس کو آگ، آگ کی تیلی اس کو نہ بھی لگاؤ نا تو خود بخود وہ بھڑکنے کے قریب ہے۔
اتنا صاف و شفاف ہے. اور جب آگ لگ جائے تو پھر نیچے جملہ لکھا ہوا ہے جب آگ لگ جائے تو پھر نور علی نور، روشنی ہے اوپر روشنی کے. یہد اللہ لنورہ من یشاء، ہدایت دیتا ہے اللہ کریم واسطے اپنے نور کے جس کو چاہتا ہے. لکھا ہے جس کو انابت ہو. اس کے نیچے لفظ لکھا ہوا ہے ہدایت خاصہ. آگے پڑھ لیں پھر میں عرض کرتا ہوں. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا رہتا ہے اللہ کریم مثالیں لوگوں کے فائدے کے لیے. اس پر لکھا ہے ہدایت عامہ. میں آیت پوری کر لوں پھر میں یہ دونوں باتیں سمجھاتا ہوں. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ کریم ساتھ ہر ایک چیز کے پورا علم رکھنے والا ہے. اس پر جملہ لکھا ہے اور مثال بھی مناسب موقع کی ہوتی ہے کیونکہ اللہ کو جو ہر چیز کا پتہ ہے. یہد اللہ کے نیچے مولانا لفظ لکھا ہوا ہے ہدایت خاصہ، اور یضرب اللہ پر لکھا ہوا ہے ہدایت عامہ. ان دو لفظوں کو دیکھیں، ہدایت خاصہ اور ہدایت عامہ میں کیا فرق ہے. مثالیں تو اللہ عام لوگوں کے لیے بیان کرتا رہتا ہے، تمام کائنات کے انسان ان کو سنیں دیکھیں. مثالیں تو اللہ عام لوگوں کے لیے بیان کرتا رہتا ہے، لیکن یہد اللہ لنورہ، ہدایت حاصل خاص لوگوں کو ہوتی ہے، ہر ایک کو ہدایت نہیں ملا کرتی. نتیجہ جو ہے وہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، نتیجہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. خلاصہ ایک اور جملہ سمجھانے کے لیے عرض کروں. منزل تو اللہ ہر کسی کو دکھاتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس راستے پر چل کر منزل مقصود تک پہنچنے والے کوئی ہوتے ہیں. یہ تو میں نے ہدایت خاصہ اور عامہ کی بات کر دی. اب اس مثال کو فٹ کرتے ہیں. ساتھی میری طرف پہلے دیکھ لیں. ایک ہے جالا، آپ یہ بات سمجھیں گے پھر میں اس کو فٹ کروں گا. اگر چراغ کو باہر رکھا جائے نا کھلے میدان میں تو اس کی روشنی پھیل جائے گی، روشنی کم ہوگی. لیکن اگر روشن چراغ کو جالے کے اندر رکھ دیا جائے تو وہ پورے جالے والی جگہ کو روشن کر دے گا بہت زیادہ، کیونکہ پھیلے گی نہیں، جگہ محدود ہے. اب وہ جالے کے اندر جو چراغ پڑا ہوا ہے اس کو شیشے کے اندر رکھ دیا گیا. اب آپ کا ہمارا تجربہ ہے، موٹر سائیکل کی جو بڑی ہیڈ لائٹ ہوتی ہے یا گاڑیوں کی، ان کے آگے شیشہ لگا ہوتا ہے. اب چھوٹا سا بلب ہے، شیشہ لگانے کی وجہ سے یہ روشنی بہت زیادہ پھیل جاتی ہے. تو اب جو جالے کے اندر چراغ رکھا ہوا ہے اس کو شیشے میں رکھ دیا گیا ہے، روشنی اور زیادہ پھیل رہی ہے. ایک بند جالا، روشنی زیادہ کیونکہ بند ہو گئی، پھر وہ چراغ شیشے میں، روشنی اور زیادہ ہو گئی. اگر شیشہ میلا ہو نا تو پھر بھی روشنی زیادہ نہیں پھیلے گی. موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ ہے، اس پر کیچڑ لگ جائے، میں مثال دیتا ہوں، کوئی اور میل وغیرہ، تو پھر ہم اس کو صاف کرتے ہیں، بھئی صحیح روشنی نہیں آ رہی، سڑک نظر نہیں آ رہی. شیشہ ہے اور شیشہ بھی صاف ہے تو روشنی اور زیادہ ہو گئی. اب بند جالا، روشنی زیادہ، اس میں چراغ چونکہ پڑا ہے، شیشہ اور زیادہ روشنی، پھر شیشہ صاف اور زیادہ روشنی. اگر چراغ کے اندر تیل صاف و شفاف نہ ہو تو پھر بھی روشنی زیادہ نہیں ہوگی. تیل بھی صاف و شفاف ہے. اور پھر تیل ہے کون سے درخت کا؟ زیتون کے درخت کا ہے. اور زیتون کا درخت بھی وہ ہے جو درمیان میں تھا، جس کو سورج نکلتے وقت اور غروب ہوتے وقت بھرپور دھوپ اور روشنی نصیب ہوئی، اس کا تیل اور زیادہ صاف ہوتا ہے. اب یہ بات تو ہو گئی آیت کے مطابق. پھر میں جملہ عرض کرتا ہوں. بند جالا، اس میں چراغ روشنی زیادہ، پھر چراغ شیشے میں، روشنی اور زیادہ، پھر شیشہ صاف، روشنی اور زیادہ، پھر تیل صاف، روشنی اور زیادہ، اور تیل بھی زیتون کا، روشنی اور زیادہ. زیتون بھی کون سا؟ جو بالکل وسط میں تھا، جس کو مکمل دھوپ ملتی رہی، روشنی اور زیادہ. اتنا زیادہ صاف و شفاف تیل ہے کہ خود بخود آگ لگنے کا امکان ہے کہ اس کو اگر تم تیلی نہ بھی دکھاؤ، ماچس قریب نہ بھی لے جاؤ،
خود بخود روشن ہونے کے قریب ہے، اور جب تم تیری لگاؤ آگ قریب لے جاؤ، جب آگ اس میں بھڑکے گی تو کتنا وہ زیادہ جالے کو روشن کر دے گا۔ یہ تو ہو گئی آیت کے مطابق عام بات۔ اب میں نے شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرز پر آپ کو باتیں جو لکھوائی ہیں اب ان کو دیکھیں، اب کان میری طرف رکھنے ہیں اور قرآن پاک کی آیت پر آپ نے نظر کرنی ہے۔ اب مثال ہم فٹ کریں گے۔ اللہ نور السماوات والارض، نور کا فاعل اللہ ہے، یعنی روشنی ڈالنے والا اللہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، روشنی ڈالنے والا اللہ ہے۔ روشنی سے کیا مراد ہے؟ نور پر لکھوایا قرآن و سنت، قرآن و سنت یہ روشنی ڈالنے والا اللہ ہے۔ نمبر 3، کمشکات مثل جالے کے، جالے سے مراد مومن کا سینہ۔ یہ دیکھیں میری طرف، اب موحد بندے کا سینہ ہے، اس سینے کے اندر اللہ کریم نے قرآن و سنت کی روشنی ڈالی ہے۔ مشکات جالے سے مراد مومن کا سینہ۔ اچھا، المصباح فی زجاجہ، چراغ ہے نا شیشے میں، اور کمشکات فیہا مصباح، مثل جالے کے اندر چراغ ہے۔ چراغ پر میں نے لکھوایا نمبر 4، چراغ سے مراد مومن کا عقیدہ۔ سینے کے اندر مومن کا عقیدہ ہے، لیکن عقیدہ کس میں ہے؟ الزجاجہ، دل کے اندر ہے۔ زجاجہ پر دل لکھوایا تھا۔ قرآن و سنت کا نور، یہ دیکھنا میری طرف، قرآن و سنت کا نور اللہ نے ایماندار کے دل کے اندر ڈال دیا، اور دل جو ہے یہ مومن کے سینے کے اندر ہے۔ اور کأنہا کوکب دری، گویا کہ وہ شیشہ ستارہ ہے چمکنے والا۔